السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 17 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہم آج جو ہے وہ مد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے کافی تجوید کی جو ہے وہ قواعد سیکھ لیے، اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے مشکل کی طرف آتے جا رہے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف آتے جا رہے ہیں کہ جن کی ویلیوز جو ہے وہ زیادہ عام جو ہے وہ قرات میں زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ مد ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہر صورت میں کئی مقامات پر بس اوقات ہر سطر میں نظر آ جائے گی۔ مد کہتے کسے ہیں، اسے لکھا پڑھا کیسے جاتا ہے، آج اس کے بارے میں سنیں گے۔ سوری، مد کا مطلب ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ مد ہماری بریل کے اندر بدقسمتی سے مد کے ڈاٹس نہیں ہیں۔ مطلب اگر آپ کو قرآن پاک بریل میں پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے تو آپ بریل میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے مد کے ڈوٹ نہیں تلاش کر پائیں گے، اور پتہ کیسے چلے گا آپ کو کہ یہاں پہ مد ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو آگے بتائے جانے والے اصولوں سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر مد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ مد کہتے ہیں دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنے کو۔ اب مد کے سبب کتنے ہیں، مطلب کن وجوہات کے اوپر مد کی جاتی ہے، وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مد ہوگی؟ تو ابتداءً سمجھ لیں کہ مد کی دو قسمیں ہیں، مد کی دو سبب ہیں۔ مد کے دو سبب حمزہ اور سکون، حمزہ اور سکون۔ مد کے کتنے سبب ہو گئے؟ دو سبب، حمزہ ہے اور سکون ہے۔ آج ہم صرف سبب مد پہلا جو ہے حمزہ، اس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ عمومی طور پر اور زیادہ تر جو مد ہے وہ حروف مدہ کے بعد کی جاتی ہے، مطلب حروف مدہ کو ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مگر حروف مدہ کو کھینچ کر کب پڑھا جاتا ہے، اس کی دو وجوہات حمزہ اور سکون ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ دو وجوہات نہیں ہیں تو حروف مدہ کو صرف ایک الف کی مقدار کھینچ کر عمومی طور پر جیسے ہم نے پہلے سیکھا ویسے پڑھتے ہیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے، حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو اسے کہیں گے مد متصل۔ مد متصل، متصل مطلب ملا ہوا، حمزہ اسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو مد متصل کیا ہے؟ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو اسے مد متصل کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی مثال اولئک۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، حروف مدہ ہو یا کھڑی حرکات ہو، یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے۔ مطلب حروف مدہ میں بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کھڑی حرکات میں بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو دونوں کے بعد حمزہ اور سکون آ جائے تو اس کو حروف مدہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا، مطلب کھینچنا تو اسی طرح ہی ہے اس کو۔ تو اولئک، یہ جو ہے حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، جاء، یہ اسی کلمے کے اندر آ گیا۔ اب اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو 2، 2.5 یا 4 الف تک، میکسیمم اس کی جو لمٹ ہے وہ 4 الف ہے۔ 2، 2.5، 4 الف تک ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کس کو؟ مد متصل کو۔ ٹھیک ہے، اور مد متصل اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، جیسے للملائکتی۔ اب ملا
لام کھڑی زبر لا اور آگے حمزہ زیری للملائی. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو مد متصل ہے اور اسے مد واجب کہتے ہیں، اور اسے 2 ڈھائی 4 الف تک یعنی کہ 2 بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن، آپ اس کو 2.5 تک بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن، اس کو 4 الف تک آپ اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی مد متصل ملی ہوئی ساتھ. اب اس کی دوسری قسم حمزہ کی دوسری اور آخری قسم کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. ہم لوگوں نے پہلے پڑھا نا، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل، اگر اسی کلمے میں نہیں دوسرے کلمے میں ہو گیا پھر کیا کریں گے جی؟ تو یہ بھائی مد منفصل. اب جیسے فی انفسہم، فی علیحدہ ہے، انفسہم علیحدہ ہے، فی فا زیر یا فی علیحدہ ہو گیا. اگلا حرف جو سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ پہلا جو ورڈ ہے اس کا آخری حرف حروف مدہ ہے، اور دوسرا جو ورڈ ہے اس کا پہلا جو ورڈ لیٹر ہے وہ حمزہ ہے. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو اب اس کو مد منفصل کہیں گے. مد منفصل، میم نون فی صاد لام، منفصل. منفصل مطلب علیحدہ، فصل کر دیا، علیحدہ کر دیا. مد متصل ساتھ ملی ہوئی تھی، مد منفصل علیحدہ ہوگی. اچھا، اس کو مد واجب کہتے ہیں نا، تو اس کو مد جائز کہیں گے. مد جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو 2 ڈھائی 4 الف تک کھینچ جائیں، مرضی آپ کی، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو حروف مدہ کے مقدار کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو مد واجب ہے وہ وہاں پہ لازمی ہے کرنی، اس کو مد جائز یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. وہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے، وہ بھی 2 ڈھائی 4 الف تک پڑھی جاتی ہے، یہ بھی 2 ڈھائی 4 الف تک پڑھی جاتی ہے. اس میں مد متصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جاتا ہے، جبکہ مد منفصل میں مد جائز میں حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے حروف مدہ کے بعد. تو یہ مد متصل اور مد منفصل 2 مدات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں. ہم آئیے آج جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ کل جو ہے وہ اگلی مد کی جو قسمیں ہیں ان کی طرف جایا جا سکے. تو آج اس کی جو ہے قسمیں دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء، دیکھیں جاء میں الف مدہ سے کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ گیا، یہ مد متصل ہے. اس میں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. واللائی، واو زبر، میں لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں ساتھ، واو زبر الف، ٹھیک ہے، اور آگے شد لام کھڑا زبر، اور پھر مد کے ڈاٹس نہیں ہیں، پھر آگے حمزہ کون سا؟ یا حمزہ، اس کے نیچے زیر. واللائی، سیئت، سین زیر یا سی، اور حمزہ. حمزہ کون سا ہے یہاں پہ؟ یا حمزہ ہے، یہ بھی مد متصل ہے. اولئک میں بھی مد متصل. حدائق، اس میں بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. قرو، رو، واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. اولیاء، دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ آ گئی. بما انزل، بما علیحدہ، انزل علیحدہ، تو بما کے اوپر مد جو ہوگی وہ اب مد منفصل ہوگی. اب اس کو بما انزل بھی پڑھ سکتے ہیں اور بما انزل بھی پڑھ سکتے ہیں. قو، یہ حروف مدہ والی سمپل مد، مد اصلی، اور لو یہاں پہ مد منفصل. یا ارض، یہ یا علیحدہ ہے تو ارض علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یا ارض میں
یہاں پہ مد منفصل ہوگی. اچھا یہاں پر دو باتیں، یہ لکھا تو کٹھا جاتا ہے مگر ہا جو ہے یہ ہا یہ جو ہے وہ علیحدہ ہے اور الائی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب اب ہا پر جو ہے اس کو لکھیں گے کیسے؟ ہا کھڑی زبر اور وداؤٹ اسپیس واو حمزہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پیش، پھر واو اور پھر لام اور پھر آگے زبر، پھر الف اور پھر ساد جو ہے وہ حمزہ، سادہ حمزہ ڈاٹ 3 والا، اس کے نیچے زیر. اچھا اب ہا یہ مد منفصل ہے اور اولائی یہ مد متصل ہے، کیونکہ اولائی ایک علیحدہ کلمہ ہے اور ہا یہ علیحدہ ہے. ہا کے اوپر چونکہ کھڑا زبر تھا اس وجہ سے اس کو مد منفصل کہا گیا. کدھر تھے؟ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی میں یا مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہوگی. اور اسرائیل را زبر الف را، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اسرائیل میں تو یہ مد متصل ہو جائے گی. تو یوں آج ہم لوگوں نے مد متصل مد منفصل پڑھی، اس کو مد واجب اور دوسری کو مد جائز، دونوں 2 2.5 4 الف تک پڑھی جا سکتی ہے مگر دوسرے میں مد جائز میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اسے پڑھے نہ پڑھیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ قرآن پاک ٹھیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.